کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ Hadi احد کے روز فرمایا، وسیع اور گہری قبریں تیار کرو اور اچھی طرح دفن کرو، اور ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفن کرو، اور ان میں سے زیادہ قرآن جاننے والے کو پہلے دفن کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1703۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کے روز میری پھپھی میرے شہید والد کو لے آئیں تاکہ وہ انہیں ہماری قبرستان میں دفن کریں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، شہداء کو ان کی شہادت گاہ کی طرف واپس لے آؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1704۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت و دین پر، اور ایک روایت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1707۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پختہ کرنے، ان پر لکھنے یعنی کتبے لگانے اور انہیں روندنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1709۔ حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، ان کا جنازہ لایا گیا۔ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ وہ ایک پتھر آپ کے پاس لائے۔ وہ آدمی اسے نہ اٹھا سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر اس کی طرف گئے۔ آپ نے آستینیں اوپر چڑھائیں۔ مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس شخص نے مجھے واقعہ بیان کیا، اس نے کہا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں جب آپ نے آستینیں اٹھائی تھی۔ پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور اسے ان یعنی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پاس رکھ کر فرمایا، میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کے بارے میں بتاؤں گا اور اپنے خاندان میں فوت ہونے والے شخص کو اس کے قریب دفن کروں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1711۔ حضرت قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے کہا، ماں جی، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبریں تو دکھا دیں۔ انہوں نے مجھے تینوں قبریں دکھا دیں۔ وہ بلند تھیں، نہ زمین کے برابر تھیں، اور ان پر مقام عرصہ کے سرخ سنگریزے بچھائے ہوئے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1712۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری شخص کی جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر پر پہنچ گئے لیکن ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1713۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی ہڈی کا توڑنا زندہ کی ہڈی کے توڑنے کے مترادف ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1714۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی تدفین کے وقت ہم موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کی آنکھوں کو اشک بار دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات اپنی اہلیہ سے صحبت نہ کی ہو؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ نے فرمایا، آپ اس کی قبر میں اترے۔ وہ ان کی قبر میں اترے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1715۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نزع کے عالم میں تھے اپنے بیٹے سے کہا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ۔ جب تم مجھے دفن کر چکو اور مجھ پر مٹی ڈال لو تو پھر اتنی دیر تک میری قبر کے گرد کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں تمہاری وجہ سے خوش اور پرسکون ہوں اور میں جان لوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے قاصدوں یعنی فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1716۔ حضرت ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضع حبشی میں وفات پائی تو انہیں مکہ لا کر دفن کیا گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائیں تو وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آئیں اور یہ اشعار کہے، ہم جزیمہ کے دونوں مصاحبوں کی طرح ایک مدت تک ملے جلے رہے، حتیٰ کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ جب ہم جدا ہوئے تو گویا میں اور مالک طویل مدت تک اکٹھا رہنے کے بعد بھی ایسے تھے جیسے ہم ایک رات بھی اکٹھے نہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم،
اگر میں موجود ہوتی تو تمہیں جائے وفات پر ہی دفن کیا جاتا، اور اگر میں تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی تو میں تمہاری زیارت کرنے نہ آتی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1718۔ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس قبر والے کو یا اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1721۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ابو سیف حداد، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے رضائی باپ تھے، کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو لے لیا، اسے چوما اور سونگھا۔ ہم اس کے بعد پھر ان کے پاس گئے تو ابراہیم آخری سانسوں پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابن عوف یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ دوبارہ روئے اور فرمایا، بے شک آنکھیں اشک بار اور دل غمگین ہے، لیکن ہم صرف وہی بات کریں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمگین ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1722۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے، لہذا آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا اور یہ پیغام دیا، یقیناً اللہ کا ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دے رکھا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، بس صبر کریں اور ثواب پائیں۔ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر عرض کیا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا جبکہ اس کی سانسوں کا ربط ٹوٹ رہا تھا۔ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، یہ آنسو تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ اللہ بھی اپنے رحم کرنے والوں بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1723۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بے ہوشی کے عالم میں پایا تو فرمایا، کیا یہ فوت ہو چکے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول نہیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب لوگوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو دیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ اللہ آنکھوں کے رونے اور دل کے غمگین ہونے پر عذاب نہیں دیتا، لیکن وہ تو اس زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے، اور بے شک میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1724۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1725۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ نے زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر انہیں افاقہ ہو گیا تو فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے شخص سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت سر منڈائے، اونچی آواز سے روئے اور کپڑے چاک کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1726۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا، اور فرمایا جو نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو روز قیامت اس پر گندھک کی قمیص ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1727۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا، مجھ سے دور رہو کیونکہ تم میری مصیبت سے دوچار نہیں ہوئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر نہ پہچانا تو اسے بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی تو اس نے دیکھا
کہ وہاں کوئی Hello دربان friends, نہیں تھا۔ subscribe my اس channel نے عرض Hadith کیا 92. میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ آپ نے فرمایا صبر تو ابتدائے صدمہ کے وقت ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1728۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ صرف قسم پوری کرنے کی خاطر ہی جہنم میں جائے گا، وہ بھی پل صراط سے گزرتے وقت۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1729۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین سے فرمایا تم میں سے کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس سے ثواب طلب کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ان میں سے کسی عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا 2 پر بھی؟ آپ نے فرمایا 2 پر بھی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1730۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کی اہل دنیا سے کسی محبوب چیز کو اٹھاتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی میرے ہاں جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1731۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی عجیب شان ہے، اگر اسے کوئی خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا اور شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بس مومن اپنے شکر و صبر کے ہر معاملے میں اجر پاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو وہ اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1733۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس شخص کے 2 بچے پیش رو ہوں یعنی فوت ہو جائیں تو اللہ ان کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ کی امت میں سے جس کا 1 پیش رو ہو؟ آپ نے فرمایا موفقہ، جس کو توفیق دی گئی ہو، جس کا 1 پیش رو ہو وہ بھی جنتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا آپ کی امت میں سے جس کا 1 بھی پیش رو نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کا پیش رو ہوں گا، انہیں میری مثل کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1735۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب جعفر کی خبر شہادت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے پاس ایسی چیز یعنی خبر آئی ہے جو انہیں مشغول رکھے گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1739۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص پر نوحہ کیا جائے تو اس پر نوحہ کیے جانے کے باعث روز قیامت اسے عذاب دیا جائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1740۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میت کو اس کے قبیلے کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ وہ بھول گئے یا غلطی کر گئے۔ بات صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے جس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ تو اس پر رو رہے ہیں جبکہ اسے اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1741۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی مکہ میں وفات پا گئیں تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے تھے۔ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جبکہ وہ اس کے مقابل تھے کیا تم رونے سے منع نہیں کرتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بعض حصہ بیان کیا کرتے تھے، پھر انہوں یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی تو فرمایا میں عمر کے ساتھ مکے سے واپس آیا، حتیٰ کہ جب ہم بیدہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے کیکر کے سائے تلے ایک قافلہ دیکھا تو فرمایا جاؤ دیکھو یہ کون لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے فرمایا اس صہیب کو بلاؤ۔ میں صہیب کے پاس گیا تو میں نے کہا یہاں سے کوچ کرو اور امیر المومنین کے پاس چلو۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو صہیب روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے آہ بھائی پر کتنا افسوس ہے،
آہ بھائی پر کتنا افسوس ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صہیب کیا تم مجھ پر روتے ہو؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عمر فوت ہوئے تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ عمر پر رحم فرمائے۔ نہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان نہیں کی کہ میت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ کافر شخص پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب بڑھا دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں قرآن کافی ہونا چاہیے۔ ترجمہ، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ ہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہ کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1742۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر شہادت پہنچی تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر غم کے آثار واضح تھے اور میں دروازے کی جھری سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواتین رو رہی ہیں۔ آپ نے اسے فرمایا کہ انہیں منع کرو۔ وہ چلا گیا اور انہیں منع کیا لیکن وہ باز نہ آئیں۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ وہ اس کی بات نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا انہیں منع کر، لیکن وہ تیسری مرتبہ پھر آیا اور عرض کیا، اللہ کی قسم اللہ کے رسول، وہ ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا کہ آپ نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ میں نے کہا، اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تو اسے بجا لا یا نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ترک کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1743۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا، پردیسی شخص پردیس میں فوت ہو گیا، میں اس مرتبہ اس قدر روں گی کہ ایک داستان بن جائے گی۔ میں اس پر رونے کی پوری تیاری کر چکی تھی کہ ایک عورت آئی، وہ رونے میں میرا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم ایسے گھر میں شیطان داخل کرنا چاہتی ہو جہاں سے اللہ نے اسے نکال باہر کیا ہے؟ آپ نے 2 مرتبہ ایسے فرمایا، بس میں رونے سے رک گئی اور میں نہ روئی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1744۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو ان کی بہن امرہ رونے لگی اور کہنے لگی، آہ پہاڑ پر کتنا افسوس، آہ اس طرح اور اس طرح۔ وہ ان کے محاسن بیان کرنے لگی۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا، آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا تم اسی طرح ہو؟ اور ایک روایت میں یہ نقل کیا ہے، جب وہ یعنی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو پھر وہ ان پر نہ روئیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1745۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اسے رونے والے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، آہ پہاڑ، آہ سردار، اور اس طرح کی کوئی بات، تو اللہ اس میت پر 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اسے مارتے ہوئے دھکے دے کر کہتے ہیں، کیا تو ایسے ہی تھا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1746۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا تو میں نے اس پر بہت غم کیا، کیا آپ نے اپنے خلیل صلوات اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز سنی ہے جس سے ہم اپنے فوت شدگان کے بارے میں اپنے دلوں کو خوش کر لیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ان کے چھوٹے بچے جنت کے کیڑے ہوں گے، ان میں سے ایک اپنے والد سے ملاقات کرے گا تو وہ اسے کپڑے کے کنارے سے پکڑ لے گا، پھر وہ اس سے الگ نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1752۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی حدیث کے معاملے میں مرد حضرات سبقت لے گئے، آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیں جس روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ ہمیں وہ تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ فلاں فلاں دن
فلاں فلاں جگہ جمع ہو جایا کریں۔ پس وہ اکٹھی ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی تعلیمات میں سے انہیں کچھ تعلیمات دی۔ پھر فرمایا تم میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے۔ ان میں سے کسی عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر 2 ہوں؟ اس نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 ہوں، اگر 2 ہوں، اگر 2 ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1753۔ حضرت قرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جیسے اس سے محبت کرتا ہوں ویسے اللہ آپ سے محبت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا تو پوچھا ابن فلاں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ تو تم اسے وہاں اپنا منتظر پاؤ؟ کسی آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ اس شخص کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ تم سب کے لیے ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1756۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم اگر تو نے صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید کی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1758۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب ان کی زیارت کیا کرو۔ میں نے تمہیں 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا اب جس قدر ضرورت محسوس کرو اسے رکھو۔ میں نے مشکیزے کے علاوہ نبیذ بنانے سے تمہیں منع کیا تھا تم تمام برتنوں میں نبیذ بنا سکتے ہو لیکن نشہ آور مشروب استعمال نہ کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1762۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ خود بھی روئے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی رلایا۔ پھر فرمایا میں نے ان کی مغفرت طلب کرنے کے متعلق اپنے رب سے اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہ ملی۔ پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کے متعلق اس سے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1763۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب وہ قبرستان جانے کا ارادہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1764۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات قیام میرے پاس ہوتا تو آپ رات کے آخری حصے میں بقیع یعنی قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے مومن قوم کے گھروں تم پر سلامتی ہو اور جس کل کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور تمہیں اس کے لیے مہلت دی گئی تھی وہ تم تک پہنچ چکا اور بے شک ہم تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1766۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول زیارت قبور کے موقع پر میں کیسے دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا کریں مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اللہ ہم سے آگے جانے والوں اور ہم سے پیچھے رہ جانے والوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1767۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1770۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں اپنے اس حجرے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں چلی جایا کرتی تھی اور یہیں اپنی چادر اتار دیا کرتی تھی اور میں دل میں کہتی تھی وہ تو میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا تو اللہ کی قسم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کی وجہ سے اپنے اوپر اچھی طرح چادر لے کر وہاں داخل ہوتی ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1771۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس گواہی دینے کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس میں بھی تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے ناداروں کو دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر ان کے اچھے اچھے مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1772۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انہیں گرم کرنے کے لیے دوبارہ جہنم میں لوٹایا جائے گا، اور یہ عمل اس روز مسلسل جاری رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، بس وہ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول تو اونٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کی باری والے دن ان کا دودھ یعنی پانی کی گھاٹ پر موجود ضرورت مندوں کے لیے دوہا جائے، اور وہ یہ بھی نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس شخص کو ایک چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے چہرے یا پشت کے بل گرا دیا جائے گا، اور یہ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہوں گے، وہ ان میں سے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا، وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گے اور اپنے منہوں سے اسے کاٹیں گے۔ جب ان کا پہلا اونٹ گزر جائے گا تو اس پر ان کا آخری اونٹ پھر لوٹا دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی جاری رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، بس وہ اپنی راہ دیکھ لے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول تو گائے اور بکری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ایک چٹیل میدان میں چہرے کے بل گرا دیا جائے گا، وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی گم نہیں پائے گا، اور ان میں سے کوئی مڑے ہوئے سینگوں والی ہوگی نہ سینگ کے بغیر، اور نہ ہی کسی کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اپنے سینگوں سے اسے ماریں گی اور اپنے کھروں سے اسے روندیں گی۔ جب ان میں سے پہلی اس پر گزر جائے گی تو ان کی آخری پھر اس پر لوٹا دی جائے گی، اور یہ سلسلہ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی چلتا رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول تو گھوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے پردہ ہیں، اور ایک وہ جو آدمی کے لیے باعث اجر ہیں۔ رہا وہ جو اس کے لیے گناہ ہے، وہ آدمی جس نے ریا، فخر اور اہل اسلام کی دشمنی کی خاطر اسے باندھا تو اس قسم کا گھوڑا اس شخص کے لیے گناہ ہے۔ رہا وہ جو اس کے لیے پردہ ہے، وہ یہ کہ جسے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ باندھے، پھر وہ ان کی پشتوں اور ان کی گردنوں کے بارے میں اللہ کا حق نہ بھولے تو یہ اس کے لیے پردہ یعنی سفید پوشی کا باعث ہے۔ اور رہا وہ گھوڑا جو اس شخص کے لیے باعث اجر ہے، تو یہ وہ ہے جسے آدمی نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اہل اسلام کی خاطر کسی چراہ گاہ یا کسی باغ میں باندھا۔ یہ گھوڑا اس چراہ گاہ یا اس باغ سے جو کچھ کھائے گا تو اس کی کھائی گئی چیز کی مقدار کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر وہ رسی توڑوا کر 1 یا 2 ٹیلوں پر چڑھتا اور کودتا ہے، اور وہ اس دوران جتنے قدم چلتا ہے اور جس قدر لید کرتا ہے تو ان کی تعداد کے مطابق اس شخص کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر اس کا مالک اسے کسی نہر سے لے کر گزرے اور وہ اس سے پانی پی لے، حالانکہ وہ اسے پانی پلانا نہیں چاہتا تھا، تو وہ جس قدر پانی پیے گا اللہ اسی قدر اس کے لیے نیکیاں لکھ لے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول تو گدھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھوں کے بارے میں اس نادر اور جامع آیت کے علاوہ مجھ پر اور کچھ نازل نہیں کیا گیا، جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1773۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس شخص کو مال عطا فرمائے
اور پھر وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا نہ Hello کرے friends, تو روز subscribe my قیامت channel اس کے مال کو Hotties92. گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا، اس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اس کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، پھر وہ اسے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1774۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس اونٹ یا گائے یا بکریاں ہوں اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو انہیں روز قیامت لایا جائے گا تو وہ جس قدر دنیا میں تھیں اس سے کہیں بڑھی اور زیادہ موٹی ہوں گی۔ وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گی اور اپنے سینگوں کے ساتھ اسے ماریں گی۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پھر پہلی کو دوبارہ لایا جائے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1775۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی صدقہ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو جب وہ تم سے واپس جائے تو اسے تم سے راضی ہونا چاہیے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1776۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتی تو آپ دعا فرماتے، اے اللہ فلاں کی آل پر رحمت فرما۔ جب میرے والد صدقہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو اوفی کی آل پر رحمت فرما۔ ایک روایت میں ہے، جب کوئی آدمی اپنا صدقہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ فرماتے، اے اللہ اس پر رحمت فرما۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1777۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ابن جمیل، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے زکوٰۃ روک لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن جمیل تو اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ وہ تنگ دست تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے اسے مالدار کر دیا، رہا خالد تو تم خالد پر ظلم کرتے ہو، اس نے تو اپنی زرہیں اور آلات جنگ اللہ کی راہ میں وقف کر رکھے ہیں، اور رہے عباس تو ان کی زکوٰۃ اور اس کے برابر وہ میرے ذمے ہے۔ پھر فرمایا، عمر کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1778۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ابن لطبیہ نامی شخص کو صدقات وصول کرنے پر معمور فرمایا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا، یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ یعنی تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد میں تم سے کچھ آدمیوں کو ان امور پر جو اللہ نے میرے سپرد کیے ہیں معمور کرتا ہوں، تو ان میں سے کوئی آ کر کہتا ہے یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا اور وہ دیکھتا کہ آیا اسے ہدیہ یا تحفہ ملتا ہے یا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے جو شخص اس مال صدقات میں سے جو کچھ لے گا وہ روز قیامت اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر وہ اونٹ ہوا تو وہ آواز کر رہا ہوگا، اگر گائے ہوئی تو وہ آواز کر رہی ہوگی، اور اگر وہ بکری ہوئی تو وہ ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے حتیٰ کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1779۔ حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر معمور کریں، اگر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جسے وہ روز قیامت لے کر حاضر ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1780۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، صدقہ وصول کرنے والے کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صدقے وصول کرنے والوں کو خوش کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، خواہ وہ ہم پر ظلم کریں۔ آپ نے فرمایا، اپنے صدقہ وصول کرنے والوں کو خوش کرو، خواہ تم پر ظلم کیا جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1783۔
حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق و صداقت کے ساتھ صدقات وصول کرنے والا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کی طرح ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ وصول کرنے والا اپنے گھر واپس آ جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1785۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ سے دور بیٹھ کر مال زکوٰۃ اپنے پاس بلائے، نہ زکوٰۃ دینے والے اپنا مال اپنے گھروں سے دور لے جائیں اور صدقات ان کے گھروں میں وصول کیے جائیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1786۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ان کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کچھ عرب مرتد ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ لوگوں سے کیسے قتال کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جس نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو اس نے حق اسلام کے علاوہ اپنے مال و جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا، جبکہ اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو میں اس سے ضرور قتال کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر انہوں نے بھیڑ کا بچہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کیا تو میں اس کے انکار پر بھی ان سے ضرور قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تو بس یہی سمجھ آئی کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا، میں نے پہچان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1790۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کا خزانہ روز قیامت گنجا اژدہا بن جائے گا، اس خزانے کا مالک اس سے فرار اختیار کرے گا جبکہ وہ اسے چھوڑے گا نہیں، حتیٰ کہ وہ اس کی انگلیوں سمیت اسے کھا جائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1791۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ روز قیامت اسے اس کی گردن میں اژدہا بنا دے گا۔ پھر آپ نے اس کے مصداق اللہ عز و جل کی کتاب سے تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ گمان نہ کریں آخر تک۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1792۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم کھجور پر، 5 اوقیہ سے کم چاندی پر اور 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1794۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں، اور ایک روایت میں ہے اس کے غلام پر صدقہ فطر کے علاوہ کوئی صدقہ واجب نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1795۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بحرین کی طرف بھیجا تو انہوں نے مجھے یہ تحریر دی، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ فریضہ زکوٰۃ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا، جس کے متعلق اللہ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا، جس مسلمان سے اس طریقے پر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے ادا کرے، اور جس سے اس مشروع طریقے سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ نہ دے۔ 24 اور اس سے کم اونٹ پر زکوٰۃ میں بکریاں لی جائیں گی، ہر 5 اونٹ پر 1 بکری ہے۔ جب اونٹ 25 سے 35 ہو جائیں تو پھر ان پر اونٹ کا 1 سالہ مؤنث بچہ بطور زکوٰۃ لیا جائے گا۔ جب اونٹ 36 سے 45 تک پہنچ جائیں تو ان پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہے۔ جب 46 سے 60 تک پہنچ جائیں تو ان پر 3 برس مکمل ہونے کے بعد چوتھے سال والی اونٹنی واجب ہے جو گابھن ہونے کے قابل ہو۔ جب 61 سے 75 ہو جائیں تو ان پر 4 برس مکمل ہونے کے بعد 5ویں برس والی اونٹنی واجب ہے۔ جب وہ 76 سے 90 ہو جائیں تو ان پر 2 سال کی 2 اونٹنیاں واجب ہیں، اور جب 91 سے 120 ہو جائیں تو ان پر 3 برس مکمل کر کے چوتھے سال کی 2 اونٹنیاں واجب ہیں جو کہ گابھن ہونے کے قابل ہوں، اور جب 120 سے زائد ہو جائیں
تو پھر ہر 40 پر 2 سالہ اونٹنی اور ہر 50 پر 1 3 اور 4 سال کے درمیان والی اونٹنی واجب ہے۔ اور جس شخص کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں تو اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، البتہ اگر ان کا مالک چاہے تو نفلی صدقہ کر سکتا ہے۔ جب 5 ہو جائے تو پھر ان پر 1 بکری واجب ہے۔ اور جس شخص پر صدقے میں 4 اور 5 برس کے درمیان کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس اس کے بجائے 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی ہو تو اس سے یہ قبول کر لی جائے گی، اور اگر اسے میسر ہو تو وہ اس کے ساتھ 2 بکریاں ملائے گا یا پھر 20 درہم۔ اور جس شخص پر صدقے میں 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس اس کے بجائے 4 اور 5 سال کے درمیان کی اونٹنی ہو تو اس سے یہ وصول کی جائے گی، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اور جس شخص پر 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی فرض ہوتی ہے اس کے پاس یہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس 2 سال کی اونٹنی ہو تو اس سے یہ قبول کر لی جائے گی، اور وہ اس کے ساتھ 2 بکریاں یا 20 درہم ادا کرے گا۔ اور جس شخص پر صدقے میں 2 سال کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی ہو تو اس سے یہی قبول کر لی جائے گی، لیکن صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اور جس شخص پر صدقے میں 2 سال کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس یہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس 1 سال کی اونٹنی ہو تو اس سے یہی 1 سال کی اونٹنی قبول کی جائے گی، اور وہ اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں ادا کرے گا۔ اور اسی طرح جس شخص پر صدقے میں 1 سال کی اونٹنی ہو تو اس سے یہی قبول کر لی جائے گی، لیکن صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں عطا کرے گا۔ اگر فرض کریں اس کے پاس 1 سال کی اونٹنی نہیں بلکہ اس کے پاس 1 سال کا اونٹ ہو تو اس سے اسے وصول کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اور چرنے والی بکریوں کے بارے میں صدقے کی شرح اس طرح ہے کہ جب وہ 40 سے 120 تک ہوں تو ان پر 1 بکری صدقہ ہے، اور جب 121 سے 200 تک ہوں تو ان پر 2 بکریاں ہیں، اور جب 200 سے 300 تک ہوں تو ان پر 3 بکریاں ہیں، اور جب 300 سے زائد ہو جائیں تو پھر ہر 100 پر 1 بکری ہے۔ اور اگر کسی چرواہی کی بکریاں 40 سے کم 39 بھی ہو گئیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں، ہاں اگر ان کا مالک اپنی مرضی سے چاہے تو نفلی صدقہ کر سکتا ہے۔ صدقے میں بوڑھی بکری، عیب دار اور سانڈ نہیں دیا جائے گا مگر جو صدقہ وصول کرنے والا چاہے، اور صدقے کے اندیشے کے پیش نظر متفرق مال کو جمع کیا جائے نہ اکٹھے مال کو متفرق کیا جائے۔ اور جو مال 2 شریکوں کا اکٹھا ہو تو وہ زکوٰۃ بقدر حصہ برابر ادا کرے۔ چاندی میں 40واں حصہ ہے، اور اگر چاندی صرف 190 درہم ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں الا کہ اس کا مالک ادا کرنا چاہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1796۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھیتی کو بارش یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ کھیتی خود بخود سیراب ہو تو اس میں عشر یعنی 10واں حصہ ہے، اور جسے کنویں کے پانی سے سینچا جائے تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1797۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کا زخم معاف ہے، اس پر کوئی دیت و تاوان نہیں، کنویں میں اور کان میں موت واقع ہو جائے تو اس پر کوئی معاوضہ نہیں، اور دفینے پر 5واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1798۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties92.